ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جناب سے خوش آمدید. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کے اکنامک ایشوز کیا ہیں اور پھر ان کے جو چیلنجز کون کون سے ہیں، سولوشنز کیا ہیں، وے فارورڈ کیا ہے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم ساحر ملک. میڈم ساحر ملک، آپ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ووون چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور ڈویژن کی. ویلکم ٹو دی پروگرام. میرا سب سے پہلے آپ سے میڈم یہ کوشچن ہے، کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے پروکیورمنٹ اور سپلائی چین کا ہے، تو اس سیکٹر کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ بالکل جی، بیسیکلی میں خود پریکٹیشنر ہوں پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی چین کی. یہ ایک چارٹرڈ کوالیفیکیشن ہے جو بھی لوگ اس میں ہیں لائسنس ہولڈرز ہیں. سپس کی کمیونٹی ہے، اس کا نام ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی. میں نے پاکستان میں اس کا پہلا جو ہے لائسنس لیا ہے فار اسٹڈی اینڈ ایگزام سینٹر کا. اور ٹو بی آنیسٹ جو مین اس میں چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی پروکیور کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں کسی بھی کمپنی میں، ان سب کو لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے، بیکاز ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ان کی جو ہے نا وہ اگر اف دے ہیو ڈن اینی تھنگ رانگ تو اس میں سب سے زیادہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی ہونا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو یہ چارٹر انسٹیٹیوٹ آف پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی جو ہے اٹس اے کوالیفیکیشن، رائل چارٹر ہے، یو کے کی کوالیفیکیشن ہے. تو اس کے جو ہے اچھا میڈم، یہ بڑی پریویلیج کی بات ہے. پاکستان میں جو سپلائی چین از ویری ویری امپورٹنٹ. پوری دنیا میں یہ سپلائی چین کا بڑا اہم شعبہ ہے اور سپلائی چین پاکستان میں بھی بڑا اہم شعبہ کنسیڈر کیا تھا. لیکن پاکستان میں سپلائی چین کے آپ سمجھتی ہیں کہ پراپرلی یہ سیکٹر گرو کر رہا ہے یا کچھ ایشوز بھی ہیں سپلائی چین کے؟ مینلی اس کے ہی ایشوز آتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ کا پتہ چل گیا. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی امپورٹنس کا پتہ چل گیا، ایچ آر کی پتہ چل گیا، مارکیٹنگ کی پتہ چل گیا. تو جو لوگ پروکیور کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، ان کی ہی اگر پراپر ٹرینڈ لوگ نہیں ہوں گے، لائسنس ہولڈرز نہیں ہوں گے تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے، تو پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا. جو آپ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اس میں جو اس کی اسکل فورس چاہیے اس کے لیے، سپلائی چین کے لیے، پروکیورمنٹ کے لیے، تو وہ پاکستان میں اویلیبل ہے؟ بالکل ہے، لیکن بہت ہائی اینڈ جو ہیں اس کے ایز اے کنسلٹنٹ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑی انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو جس طرح جو ہے بالکل بہت ہمیں جو ہے ہر جو ہے نا جتنا آپ کی ویلیو چین کے اندر جو سب سے چھوٹا سپلائر سے لے کے ہر ٹیئر کے سپلائر کو جو ہے نا انگیج کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ آپ کی ویلیو چین ہوتی ہے. میڈم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کے میجر 5 جو بڑے بڑے کون سے ایشوز ہیں جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ریزالو کیا جائے، یا آپ سمجھتی ہیں یہ سیکٹر ابھی پراپرلی گرو کر رہا ہے؟ یہ ایکچولی اس کی اویئرنیس سب سے زیادہ کہ ہماری ہم جو بچوں کو بیچلرز پڑھا رہے ہیں، انٹرپرینورشپ پڑھا رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر بزنس سپلائی چین پڑھا رہے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ ساری ایکڈیمک کوالیفیکیشن دے رہے ہیں. ہم ان کو اپلائیڈ فارم نہیں بتا رہے ہیں کہ اپلائی اس کو کیسے کرنا ہے. جس طرح کہ ہم ایک آپ ایگزامپل لے لیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو وہ آرٹیکل شپ کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں تو وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہی بات ہے نا کہ پریکٹس جو ہے وہ ہم اپنے ان کو کراتے نہیں ہیں. اور کس طرح سپلائرز کو انگیج کرنا، ہمیں سپلائرز کی آتھینٹسٹی کا کیسے پتا چلے گا. تو آل اوور دا مطلب ورلڈ جو ہے دے آر لائک 200 کنٹریز کے اندر یہی لائسنس ہولڈرز ہی ہوتے ہیں جو سپس کے، جو سپلائرز کو کائٹ مارک دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اوتھینٹک سپلائر ہے، اس کے ساتھ آپ مل کے کام کر سکتے ہیں، جیسے ISO کا سرٹیفکیشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو بزنس ہیں وہ جب سپلائر کو انگیج کریں تو ان کے پاس یہ تھرڈ پارٹی سروے کی جگہ پہ ان کو پتا ہو کہ یہ سپلائر اوتھینٹک ہے، یہ سپلائر جو ہے ہماری لاجسٹک سروسز کو بھی صحیح دیکھے گا، ہمارے پروڈکٹ بھی صحیح ڈیلیور کرے گا، اور کوئی بھی کیٹیگری ہے تو اس کو صحیح طرح کرے گا. میڈم، جو لاجسٹک ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ، سپلائی چین میں لاجسٹکس کی جو ایشوز ہیں، کیا وہ گورنمنٹ اس میں کچھ آپ کو واقعی سپورٹ کریے، یا جو بزنس جو لوگ خود ہی آپ اس ایریا کو خود ہی اسٹرینتھن کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہے؟ جی، گورنمنٹ ایکچولی ہمارے جو سب سے زیادہ مطلب میں جو لاجسٹک کمپنیز ہیں ان کی بھی میں اس میں گئی ہوں، جتنی باقی کمپنیز ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے. ہم امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹورڈز جانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے فرنٹ اینڈ کو تو ہم نے بہت اسٹرینتھن کر لیا ہوا ہے، جہاں پہ ہم نے فرنٹ اینڈ کو جہاں پہ پورٹلز بنا لیے ہیں. لیکن ہمارا بیک اینڈ جو ہے
وہ اس طرح نہیں ہے. بیک اینڈ پہ تو انہیں سپلائرز نے کام کرنے, وہ لاجسٹکس کے ساتھ کام کر رہے ہوں یا جو بھی ویئر ہاؤسنگ کے ساتھ کام کر رہے ہوں. تو ہمارا جہاں پہ بھی جتنے بڑے بڑے ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے سارا کچھ, تو اس میں جو سب سے میجر پرابلم آتی ہے نا کہ یہ آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا ایک پوری اسٹریم لائن جو آپ کی پوری ویلیو چین بنی ہے, اس ویلیو چین کو جو ہے نا ڈسٹرپٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میڈم, جو ویلیو چین ہے اس کے بڑے سارے ڈفرینٹ اس کے سیکٹرز ہیں, اس میں بڑے سارے آگے شعبے ہیں, تو کیا وہ پاکستان میں ابھی پراپر چل رہا ہے یا ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی انیشل اسٹیج پہ ویلیو چین کے والے سے؟ ہمارے بہت انیشل سٹیج پہ ہے, بہت بیسک, کیونکہ ہماری کوئی بھی چیز اپ لفٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی, اور سسٹینیبلٹی ہی ویلیو چین کو. اچھا, ایز اے بزنس وومن آپ نے ایک بڑا اہم شعبہ ہے جس میں پاکستان میں ابھی بڑی انیشل سٹیج پہ ہے, تو آپ ایز اے بزنس وومن آپ کو لگتا ہے کہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آپ کو کبھی کچھ ایشوز آئے ہوں اس سیکٹر کی گروتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں, میل سیکٹر کے لحاظ سے تو نہیں, مطلب یہ کوئی جینڈر بیس تو نہیں ہے کہ میلز کی وجہ سے آ رہے ہیں فیمیلز کی. بیسیکلی ہماری اس میں اویئرنیس کی ہی کمی ہے. ہمارے جہاں پہ آل اوور جو ہے نا ہمارے لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں کہ جہاں پہ ان کو اس چیز کی پتہ ہو. اویئرنیس مطلب کم ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پرچیز کا ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے, پروکیورمنٹ کا دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہی آپ کے ساتھ مین جو ہے نا آپ کے بزنس کی سسٹینیبلٹی کو, اکاؤنٹس کے پروفٹ اینڈ لاس بعد میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں جب تک, کیونکہ یہاں پہ ہی پرابلم آ جاتی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک فارمر سے اگر آپ نے اپنی ویلیو چین کے اندر آپ نے یہ بڑی کمپنیز کے اگر وہ کسی سے دودھ ہی لے رہے ہیں اور اگر اس نے صحیح ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کیا, اس کی لاجسٹکس کو نہیں دیکھا, اس کی ویئر ہاؤسنگ کو نہیں دیکھا, اور وہ آپ کی کمپنی میں لیٹ ڈیلیور ہو رہا ہے, تو وہ ساری یہی پرابلمز آ رہی ہیں. پروڈکٹ کی جو پوری ویلیو چین کی جو ٹریننگ ہے نا وہ ہمارے بہت انیشل سپلائرز کو, ہماری بیسک سپلائی چین جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک پوری ویلیو چین کا جو ہے نا وہ پروسیس وہ اتنا زیادہ. جو فارمر ہے بیچارہ وہ تو اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو آپ پھر اس کو اس سپلائی چین میں ویلیو چین میں کیسے آپ اس کو کچھ پراپر ایجوکیٹ کرتی ہیں یا بس اس کو ٹریننگز؟ جی مینلی تو ان کے لیے دیکھیں آپ نے کاٹیج انڈسٹری یا کلسٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ہونا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی جو ہے ہر کوئی اپنے گھر سے, مطلب میں جب فیمیل امپاور کی بات کر رہی ہوں تو آبویسلی ویمن چیمبر کے لحاظ سے جب بات کر رہی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے باہر نکل کے بھی کرنا ہے. اگر ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری یہ ساری چیزیں سفر کر رہی ہیں کیونکہ یہ گھر سے بیٹھ کے وہ کام کریں, بٹ ان کی پراپر ٹریننگز ہوں, ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہو, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگز ہو, تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنے پروڈکٹ کو اس حد تک اس کی ویلیو ایڈ کر سکیں کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ تک جا سکے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹا فارمر ہو, چھوٹا سپلائر ہو یا بڑا ہو, اس کی ٹریننگ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو. اچھا میڈم, کیونکہ آپ ماشاءاللہ یو بینگ دا پریزیڈنٹ آف دا وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری لاہور ڈویژن, بڑی پریویلیج کی بات, بڑی آنر کی بات ہے, تو آپ نے اس جو شعبہ آپ کا جو پروکیورمنٹ کا اور سپلائی چین ویلیو چین کا جو شعبہ ہے اس کے لیے کچھ آپ نے کوئی ٹریننگ پروگرام, کوئی انکوبیشن سینٹر وغیرہ کے حوالے سے کیا آپ سروسز دے رہے ہیں؟ جی بالکل, ویمن چیمبر نے ایک بالکل اپنا ریسورس سینٹر اور انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے جس میں ہم ان کو بالکل, جس میں ان کے جتنے اسٹارٹ اپ بزنس ہیں اس کی پراپر ان کو ٹریننگ کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اس کو پورا لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح رجسٹر کرانا ہے, کس طرح اس کو اپنی پروڈکٹ کو کس طرح مارکیٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے نا کسٹمر, مطلب obviously ایک B2B اور B2C کے مطلب وہ پراپر ٹریننگز کرا کے تو ہم ان کو جو ہے نا لے کے جاتے ہیں. تو انکوبیشن سینٹر میں ابھی تک جو آپ لوگوں نے جو سروسز دے رہے ہیں, جو خواتین کو جو سروسز دے رہے ہیں اور آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں, تو اس سے کیا رسپانس آ رہا ہے؟ خواتین میں کوئی کانفیڈینس لیول, یا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کی گروتھ جو ہے ایز اے وومن بزنس وومن کی گروتھ میں کوئی فیکٹ؟ بالکل, مطلب ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں ہم نے پہلے 25 فیمیلز کی تھیں, اور اب وی آر ایٹ دا نمبر آف, ہم اس کے 5th بیچ میں ہیں, تو ہمارے 125 فیمیلز جو ہے نا یہ ہماری, ہم نے ان کو ٹرین کر چکے ہیں, جہاں پہ ان کے بزنس کو ایک اسٹارٹ اپ سے لے کے پورا نرش کرنا ہوتا ہے. obviously پراپر کنیکشنز ان کے بنانے ہوتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ مل کے وہ بزنس کریں, اور ہمیں کافی بڑی انڈسٹری کے ساتھ ان کے سے بھی ریلیٹڈ جو لنکیجز بننے ہیں اور انڈسٹری سے بھی جو لنکیجز بننے ہیں کہ وہ ان کو سپلائی کر سکیں اپنے پروڈکٹ کو, ان کی ایز اے ویلیو چین میں آئے, تو وہ ہم نے ان کے ساتھ کافی اس کی ٹریننگز کی. اچھا, ایک جو بڑا سیکٹر آج کل بڑا گرو کر رہا ہے جس پہ پوری دنیا, پاکستان بڑا فوکس کیا, انڈسٹری میں لنکیجز جس کی آپ نے بھی بات کی ہے, تو کیا آپ اپنی خواتین کو جب آپ نے اس کو انکوبیشن سینٹر میں ٹرین کر دیا, بیسک ٹرین دے دی, تو پھر آپ اس کو
जो एकेडमिक्स वर्ल्ड में भी आप उनको भेजती हैं या उसको इंडस्ट्री के साथ ज्यादा कनेक्ट करती हैं? नहीं, ये एक्चुअली जो एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंक है ना, यही डेवलप करना जो है ना, यही हमारी वैल्यू चेन को बहुत ज्यादा जो है ना एम्पावर करेगा, फीमेल्स के साथ भी, और ऑब्वियसली हम इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी भी इसमें बहुत ज्यादा ग्रो करेगी. जब बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट की, अपलिफ्ट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एक जो क्राफ्टमैन है उसको प्रॉपर खुद के आप उसको एज अ पूरा हर चीज की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, उसको प्रॉपर किसी डिजाइन हाउस के साथ आप लिंक करें, एकेडेमिया के स्टूडेंट्स को आप उनको इस्तेमाल करें ताकि उनके प्रोजेक्ट्स भी हों, उनका भी एक्सपीरियंस हो, ताकि उनको भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, यही ना अप्लाई वो अपनी नॉलेज को करें व्हेन दे आर स्टडिंग. तो हमारी स्किल बेस जो है ना, आई थिंक हमारी क्वालिफिकेशंस को हमें ज्यादा करना चाहिए कि बनिस्बत हम एकेडमिकली खाली बुकिश नॉलेज जो है वो दे रहे हैं. तो अच्छा मैडम, एक शोबा जो है वो है हैंडीक्राफ्ट्स का, इसमें खवातीन में जैसे आपने बताया आप उनको ट्रेन करती है, वो तो आप समझती है कि जो हैंडीक्राफ्ट का जो शोबा है, जो एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें प्रॉपर वो खवातीन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये जो शोबा है ग्रो कर रहा है? अभी नहीं कर रहा, और वो लैक ऑफ ट्रेनिंग और लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ऑब्वियसली प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है. ट्रेनिंग इज नॉट समथिंग कि उनको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग दे दी जाए या उनको अमेजोन की ट्रेनिंग दे दी जाए. बात यह है कि उनके प्रोडक्ट की इतनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डिजाइन हाउसेस के साथ उनको हमें जो है इनलाइन करने की जरूरत है, ताकि वो जो है ना उनके प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन हो सके, पता चले कि वो किसकी कौन सी वैल्यू के अंदर जा रहे हैं. हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट ही नहीं कर सकते अगर हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग अप टू द मार्क नहीं है, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है. तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने कहा ना कि जब प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन की बात आती है तो आपने रॉ मटेरियल ही जब वो आपने किन से और कौन से सप्लायर्स के साथ मिलकर काम करना है, तो ये पूरी चेन डेवलप होगी तो काम होगा. बिल्कुल. अच्छा जैसे मैडम हमने बात की सप्लाई चेन पे, आपने बड़ी डिटेल में बताया, जो प्रोक्योरमेंट का जो स्पेशली जो सब्जेक्ट है, इस पे पाकिस्तान में भी बहुत हम पीछे हैं. तो आप क्या समझती हैं कि खवातीन को प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या काम करना चाहिए और क्या क्या इश्यूज हैं मेन प्रोक्योरमेंट में? जी, प्रोक्योरमेंट में सबसे ज्यादा तो यही है कि उनको जैसे ही वो अपना रॉ मटेरियल ही खरीदती हैं तो वो ही किस स्टैंडर्ड का खरीद रही हैं, और उसके बाद वो अपनी फाइनल कॉस्टिंग ही सिर्फ तब निकाल सकती हैं, वो एंड प्रोडक्ट का ही सिर्फ तब पता चलता है कि जब आपने अपने रॉ मटेरियल से स्टार्ट होना होता है. हर चीज जितनी आप बेसिक रूट लेवल से ही आप उसको आप डिजाइन करोगे प्रोडक्ट को, तो फिर ही उसके ऊपर जो है ना वो आप एंड प्रोडक्ट जो है ना वो आपका फाइनली जो है ना. अच्छा मैडम, आप एज ए प्रेसिडेंट, मैंने आपसे पूछना था जो आपकी खवातीन कोई नई बिजनेस के लिए आपके पास अगर आती हैं, आप उनको ट्रेन करती हैं स्टार्टअप्स के थ्रू, तो अगर किसी ने स्पोर्ट्स का काम शुरू करना हो तो क्या कोई ट्रेड डेलीगेशंस वाला आपके बनते हों जहां से आप उनको बाहर भेजें और वो अपने एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस जो है खवातीन कर रही हैं, उस वाले से कुछ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं? मेनली तो हमारा देखिए मेन जो चेम्बर का जो है ना हमारा पोर्टफोलियो ही ये है कि हमने जो है ना नेटवर्क को डेवलप करना होता है, और आपकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट जो है ना और उसकी प्रोग्रेस भी सिर्फ तब होती है जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल रहे होते हैं. आप उसी बिजनेस से रिलेटेड आप अपनी इश्यूज को भी आप चेम्बर जो है वो हाईलाइट करने का आपको बताता है, आपको उससे रिलेटेड विजन भी देता है, आइडियाज भी देता है. और टू बी ऑनेस्ट जब आप अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठते हैं तो फिर आप ज्यादा स्ट्रेंथन अप भी होते हैं. बिजनेस की जो है ना मेन वो कहते हैं प्रोग्रेस की वन ऑफ द की एलिमेंट इज कि आप अपने लोगों में बैठ के प्रॉपर नेटवर्किंग करें ही तो आपके बिजनेस का होता है. वर्ड ऑफ माउथ बहुत इनिशियली मार्केटिंग के अलावा भी रोल प्ले कर रहा होता है. अच्छा जैसे आपने नेटवर्किंग की बात, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया पाकिस्तान में, और ये आपने बहुत अहम बात की नेटवर्किंग. तो खवातीन को अगर ऐसी खवातीन जिनके पास फाइनेंस के इश्यूज हों तो उसमें भी कोई आप उनको फैसिलिटेशन, कोई बैंक के साथ उनकी जो अगर उन्होंने कोई डेट लेना है या उन्होंने पैसे लेने हैं, बारो करने हैं किस तरह से, उसमें कोई फैसिलिटेशन है, कोई वेलफेयर का भी काम साथ हो, या जो वो उसको कैसे देखती हैं? हम लोग एक्चुअली जो सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं. समीडा के साथ, पिसिक्स के साथ कर रहे हैं, स्टेट बैंक के साथ, कि जहां पे उन्होंने लोन लेने हैं कैसे उनको लोन मिल सकता है, कैसे उनका वो सारा है. तो ये कनेक्शंस जो हैं, दिस इज ऑल समथिंग विच इज जो चेम्बर का ही प्लेटफॉर्म जो है उनको राइट किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता है. मैडम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिला दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे. नाज़रीन स्टे विद अस.
الرحمن الرحیم. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اسپیشل ٹی وی کی بانچی پہ اس کی انتظامیہ کو. آج ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے فیوچر کے عزائم جو وہ اس ٹی وی کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے باقی چیزوں کے علاوہ اسپیشلی ایگریکلچر پہ بڑا فوکس ہے, اور وہ 7 کے 7 دن جو ہے ایگریکلچر کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ایگریکلچر یہ وہ انڈسٹری ہے جو آپ کو 60 دن سے لے کے 6 ماہ میں آپ کو واپس آپ کو پے بیک کرتی ہے. اور اگر آپ نے پاکستان میں اسپیشلی اگر ترقی کرنی ہے تو ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہوگا. اور ایک وہ میڈیا میں جو ہو رہا ہے شام 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک, یہ تماشا لگتا ہے اسکرین پہ آپ سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل ٹی وی ایگریکلچر میں, زراعت میں اسپیشلی اس کی تعلیم و تربیت کسان کی, اور وہ لوگ جو ان پٹس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی اگر کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جہاں تحقیق کی بڑی ضرورت ہے وہاں اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ جو لائبریریز ہماری بھری پڑی ہیں اس تحقیق کو لے کے, اس ریسرچ کو لے کے اسپیشل ٹی وی کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کے ہر کسان تک پہنچے گی, جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی اور پاکستان کے کسان دونوں خوشحال ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ویلکم بیک. میڈم ساحر ملک, ہم آپ سے بات کر رہے تھے سپلائی چین کی. آپ نے بتایا, پھر آپ نے پروکیورمنٹ کی بتائی, آپ جو خواتین کو ایز اے پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری آپ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, تو اس کے علاوہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ان کو لون کی ضرورت ہے تو آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. ایکسپورٹس کے حوالے سے کیا کوئی آپ کے چیمبر کا کوئی ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی کوئی اسپیشل فوکس ہے, اور اس کو کیسے دیکھتی ہیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے؟ جی, ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے یہی میں نے کہا نا کہ ہم ان کو سب سے زیادہ ٹرین ہی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ ان کا پروڈکٹ اتنا اچھا ہوگا ہی تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی ٹریننگز ہیں جو کہ ہونا بہت ضروری ہے, اور جس کو آئی تھنک وی آر ہائی لائٹنگ کہ ہم اس طرح کی ٹریننگز دیں تاکہ ایکسپورٹ ہماری انکریز ہو. اچھا میڈم, ایک آج کل جو ہمارا 1 سال سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ساری معیشت افیکٹ ہو رہی ہے, ہمارے جو نا معیشت بہت زیادہ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ ایز اے پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری دیکھ رہی ہیں کہ کیا خواتین کا بزنس بھی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. آئی تھنک وہ جینڈر بائز تو ہے نہیں, پولیٹیکل جب بزنس کی بات ہوتی ہے تو obviously میل فیمیل دونوں ہی اسی میں افیکٹ ہو رہے ہیں, اور اتنی ہی, کیونکہ جب آپ کے پاس اس طرح کی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اپنا رول نہیں پراپرلی پلے کر رہا ہوتا, اور جتنی ڈیلیز ہو رہے ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں انٹرنیشنلی ہم اس کو اپنے لیے, کیونکہ آپ ایز اے وومن آپ اپنا گھر بھی چلاتی ہیں, تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کو انفلیشن جو ایک کچھ سالوں میں فیل ہو رہا ہے کہ انفلیشن مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, اور اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں فیملی پہ, اکانومی پہ, سب پہ, کیسے آپ کو لگتا ہے؟ جی کافی آ گئے ہیں. انفلیشن تو یہی بات ہے نا کہ جب ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انفلیشن بھی نہیں ہوگی, اور کوئی چیز کنٹرول میں آئے گی ہی نہیں. تو آئی تھنک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی ایک بہت میجر رول ہے, جہاں پہ ایک پراپرلی کوئی کام کر رہا ہو, اور اتنا اس طرح کام کر رہا ہو کہ وہ دیکھیں کوئی بھی آ سکتا ہے, ہمارے جتنے بھی ہیں کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن جو رول لوگ پلے کر رہے ہیں, ہماری جوڈیشری, ہمارے ایگزیکٹوز, ان کو اسی طرح ہی پلے کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی جو ہے نا یہ پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ جتنی ڈسٹرپشن آتی ہے وہ obviously وہ ہر اس سے جو ہے نا وہ لو لیول بندہ بھی اتنا ہی افیکٹ ہوتا ہے, اور ہر ہاؤس ہولڈ میں وہ اسی طرح ہی میجر ایشو نظر آتا ہے. جی میڈم, ایک بڑا شعبہ ہے جس پہ خواتین نارملی بہت کام, کچن گارڈننگ والا,
تو اس پہ آپ کے جو چیمبر ہے وومن چیمبر جو ہے، کیا کچن گارڈننگ پہ بھی آپ لوگوں کو جیسے باقی آپ کے شعبے ہیں سارے ٹریننگ دیتے ہیں، جی جی تو کیا اس پہ بھی فوکس ہے؟ کیونکہ یہ جو کچن گارڈننگ ایسا شعبہ ہے جس سے اگر آپ کریں گے تو آپ اپنے گھر کی جو فروٹس ہیں سبزیاں ہیں گھر میں گرو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو انفلیشن وغیرہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیسے؟ جی جی بالکل اوبیسلی آپ اگر آپ اپنے گھر میں ہی ایسی چیزیں، ہم نے بالکل اس کا انیشیٹ لیا، ہم نے کچن گارڈننگ کی ٹریننگ بالکل کروانے کا کیا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جب ایز اے کچھ اپنے لیے گرو کر رہی ہیں تو کچھ ایز اے آپ زیادہ آپ تھوڑا سا کر لیں گے، اٹس ناٹ اے ویری ٹائم کنزیومنگ تھنگ ہے، تو آپ تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے نا آپ ایسا اپنی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ باہر بھی سپلائی کر سکتی ہیں کسی کو. تو فیمیلز اٹس اے ویری آئی تھنک کہ ایک تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ریلیکس رکھتا ہے جو گارڈننگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی گھر کے جو چھوٹے موٹے جو سبزیاں ہیں وہ اپنے یوز کے لیے بھی کریں، اور اگر آپ اس کو بزنس میں بھی انوالو کر سکتے ہیں. اچھا میڈم، ایک آپ نے بڑا اہم شعبہ ہے جو کاٹیج انڈسٹری ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کاٹیج انڈسٹری اتنی گرو نہیں کر سکی، تو اس پہ حوالے سے کیا آپ کا جو وومن چیمبر ہے، جو جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کاٹن انڈسٹری پہ بھی آپ لوگوں کا فوکس ہے، اور اس پہ کیا کیا ایشوز لگتے ہیں اور کیا آپ اس پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے کاٹیج انڈسٹری جو ہے نا وہ بالکل بنانے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو ٹرینڈ پیپل جو اس کو جو ہے نا ان لائن رکھے. ہم یہ نہیں ہم 10 لوگوں کا ایک کلسٹر بنا دیں، بٹ وہ کلسٹر جو ہے وہ جب تک پراپرلی ٹرینڈ بندہ جو ہے کوئی ڈیزائن ہاؤس یا کوئی کسی بھی اس کے اندر جب تک وہ ٹرین کسی اس کے انڈر نہیں آتا تو تب تک وہ سفر کرے گا. وہ obviously آپ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ گھر میں بیٹھی ہوئی کاٹیج انڈسٹری کی فیمیل ہے یا میل ہے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ آگے تک پہنچا سکتی ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو پراپر کنسلٹنٹس، پراپر ایجوکیٹڈ پیپل جو اس کو، اور پراپر ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے جو اس چیز کو جو ہے نا اس کلسٹر کو جو ہے نا وہ ان لائن رکھیں اور وہ پھر اس کو کسی کی ویلیو چین کے اندر تو آپ میڈم سمجھتی ہیں کہ اس جو کاٹن انڈسٹری کے لیے جو ٹرینرز ہیں یا جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا جو اس کلسٹر کے لیے کچھ گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے، یا کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ جی کام آئی ڈونٹ نو، بٹ میری اپنی سجیشن یہ ہے کہ پراپر کنسلٹنٹس ہونے چاہیے جو کہ پراپر اس کو جو ہے نا ان لائن رکھیں ان کے پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ. پھر وہی باری باری بات آ جاتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جب تک وہ نہیں ہوگا ہم کسی چیز کی ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے. اچھا میڈم، ورڈ بڑا یوز سسٹینیبلٹی کی بات ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز بزنس کی سسٹینیبلٹی ہو، اکنامک سسٹینیبلٹی ہو، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا ہماری جو بزنس سسٹینیبلٹی ہے اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سسٹینیبلٹی سب سے زیادہ افیکٹ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دفعہ کا امپیکٹ تو بنا دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی کیا ہے تو ایک دفعہ کی چیز نہیں ہے. اس کو جب تک وہ سسٹینیبل نہیں ہوگی کہ باری باری نہیں آئے گا تو تب تک نہ تو پروفٹ ریفلیکٹ ہوگا نہ ہی لاس ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اکانومی گرو بھی اس لیے نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو ہم کلسٹر ولیجز اور کاٹیج ولیجز کی بات کرتے ہیں کہ ہم کلسٹرز بنانے ہیں، کاٹیج ولیج بنانے ہیں، تو یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی پوری سپلائی چین کو نہیں ان لائن کریں گے. کاٹیج ولیجز کی بات کریں، بڑا امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے، بڑا ایریا، اس پہ آپ پاکستان میں کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کچھ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ اس حد تک نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہوتا تو پھر ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری اکانومی کو گرو کر رہی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی وہی نہیں اتنا زیادہ ہو رہا. اچھا میڈم، جو ایز اے بزنس وومن آپ جو پاکستان کے جو اکنامک ایشوز ہیں میجر، اس میں ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس کو بھی ہم جو آج کل ہمارے جو ریزروز ہیں بہت کم ہو رہے ہیں ایسا ایسا، اور ڈالر جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ان چیزوں کے لیے؟ کیسے دیکھیں اس چیز کے لیے میں تو صرف یہی سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا جب ڈالر مطلب اکانومی ہمارے اتنی کنٹرول میں تو آ نہیں رہی ہے، تو جو ہمارا ہر سپلائر ہے اس کو اتنا اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے لوگ ہمیں انگیج کریں، ہمارے سپلائر کو اپنی ویلیو چین کے اندر لے کے جائیں. تو اس کے لیے ایک پراپر ایک پورا انیشیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ سپلائر کو تھرڈ پارٹی سروے کی جگہ جو ہے پراپر جو ہے کائٹ مارک ملنا چاہیے کہ یہ انٹرنیشنلی جو بھی یہ کمیونٹی ہے جو سپس کی کمیونٹی ہے انٹرنیشنلی ان کا کائٹ مارک چلتا ہے. ہمارے یہاں پہ پیپرا رولز ہیں لیکن وہاں پہ یہ اس کائٹ مارک کے تھرو جو ہے نا وہ سپلائر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ جتنا ISO کا سرٹیفائڈ بندہ ہوتا ہے اسی طرح
یہ اس کائٹ مارک کا جو بندہ ہے وہ اس کا مطلب ہے اوتھینٹک سپلائر ہے اور اس کو انٹرنیشنلی انگیج کیا جا سکتا ہے. اچھا میڈم, جب اوتھینٹک سپلائر کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اور جو پاکستان کے پیپر رولز ہیں کیا وہ واقعی کچھ سپورٹنگ ہیں یا بس وہ ایسے کیسے ہیں؟ جی, پیپرا رولز جو ہیں اوبیسلی ہر کنٹری نے ہمارے اپنے پیپرا رولز جو ہیں, ہم ان کے مطابق کام کر رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی جس طرح اس مارکیٹ کو, جس طرح میں مینا ریجن کو دیکھتی ہوں یا باقی انٹرنیشنل جہاں پہ ہیں, وہاں پہ جو کائٹ مارکس یوز ہو رہے ہیں اور سپلائرس کی جو انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہے, وہ میرے خیال میں ہمیں ان کے ساتھ بہت اسموتھلی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے سپلائرس کو اتنی ہی اپرچونٹی ملے کہ ان کو انٹرنیشنل بائرز جو ہیں وہ اپنے ساتھ انگیج کریں. اور جو مینا ریجن کی آپ نے بات کی, اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ اس میں کچھ آپ کو ایشوز لگتے ہیں یا بس ٹھیک ہے؟ جی, مینا ریجن کی جو ایک بات جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ دیٹ از ون آف دا تھنگس کہ وہ ہر چیز جو ہے اگر وہ کر بھی رہی ہے تو وہ بہت اوتھینٹک طریقے سے ہی کر رہی ہے. وہاں پہ کوئی بھی بندہ پرچیز نہیں کر سکتا اگر وہ اس کمپنی کا لائسنس ہولڈر نہ ہو, وہ اس کمیونٹی کا لائسنس, تاکہ اکاؤنٹیبلٹیز ہو سکے. تو اگر میرے خیال میں اگر مینا ریجن والوں کو پتا چل گیا ہے تو وائی ناٹ ہمیں بھی کیوں نہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بھی اس چیز کا اتنا ہی زیادہ ویل اویٹ ہونا چاہیے. اچھا میڈم, جو انٹرنیشنل سپلائرز ہیں وہ پاکستان کی جو سپلائی چین اور پروکیورمنٹ انڈسٹری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو انٹرنیشنل سپلائرز ہیں ان کا کیا رسپانس ہے پاکستان کی جو ہماری لوکل جو ہے سپلائی چین ہے اور پروکیورمنٹ کا شعبہ, اس کو انٹرنیشنل سپلائرز کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو انٹرنیشنل جو بائنگ ہاؤسز ہیں ان کے لیے تو بالکل ابھی بہت میجر ایشو ان کو لگتا ہے, کیونکہ ان کو دیر از اکاؤنٹیبلٹی کا لیول اتنا ہی کم ہے, تو اس لیے وہ انگیج کرنا بھی ان کے لیے بہت رسک ٹیکنگ ہوتا ہے. یہ جب تک یہ رسک ٹیکنگ کم نہیں ہوگا ان کے لیے یہ پتا ہو کہ ہاں جی ہمارے سپلائرز جو ہیں یہ اتنے ہی ایفیشینٹ ہیں کہ وہ باہر کی کنٹری سے زیادہ ہیں, وائی باقی کنٹریز کی بنگلہ دیش کا آپ لے لیں یا دوسری چائنا کی اتنی زیادہ کیوں سپلائرز انگیج ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ون آف دا ریزن ہے کہ وہ کسی ایک چیز کی الائنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری وہ الائنمنٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ کافی سفر یہ چیز کرتی ہے. اچھا میڈم, ہر جو بزنس وومن ہے یا بزنس مین ہے وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. جب ہم انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں ہمارے جو ٹیکسز, انڈیا کے ٹیکس جو اگر 22% پہ ہے تو ہمارے 39% ٹیکسز ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں جو پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے کیا وہ بزنس سپورٹیو ہے, بزنس فرینڈلی ہے, یا آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں ٹیکس کے نظام کو پاکستان کا؟ ٹیکس کا نظام آئی تھنک کہ اس کو مزید بہت سپورٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو اپنی اکانومی کو گرو کرنا ہے. ہم نے تو ہر سپلائر کو یہ اور ہر انڈیویجول کو یہ موقع دینا ہے, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے, پاکستان کی اکانومی کو, ہماری GDP کو گرو کرے. تو وہ کرے گی تب جب اس کو یہ ٹیکس کا ڈر نہیں ہوگا. تو آئی تھنک کہ دس از دا مین جو ہمیں انیشیٹ لینا چاہیے, وہ یہی لینا چاہیے کہ ٹیکس جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہونا چاہیے, تاکہ ہر کوئی اس سے ڈرے بغیر جو ہے نا وہ پے بھی کرے. اور اچھا میڈم, ہمارا ایک بڑا شعبہ ہے ایگریکلچر اکانومی, زراعت جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں دیکھیں کہ ہماری جو فروٹ کراپس ہیں جس میں رائس ہے, میز, کاٹن وغیرہ, ان کی پرائسز وغیرہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی یہ جو پرائسز بڑھنے کی وجہ سے جو فوڈ کی جو مین آئٹمز ہیں اس کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی جو ایک عام آدمی سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور اسپیشلی خواتین؟ جی بالکل افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے آپ دیکھیں ہم پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کی ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, ہم ہر چیز کو سپلائی کر سکتے ہیں. مطلب ہم تو وی بن بلیسڈ, لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم اس بلیسنگ کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کو, بیکاز ہم لوگ کسی بھی اپنی یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہم لے کے جب یہ جتنے ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس آ جاتا ہے, تو ہم وہ ایک فارمر کی فیزیبلٹی ہی اس سے آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ اس کو اس سے کوئی پروفٹ ہو ہی نہیں رہا, اس کو اس سے فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اسی لیے ہمیں جو ہے نا وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے رادر دین کہ ہم ایکسپورٹ کریں اس کو. اچھا میڈم, جو ہماری بزنس خواتین ہیں اور جو مرد ہیں وہ بزنس مین, وہ یہ کہتے ہیں جو انرجی کرائسس بہت بڑا ایشو ہے, کہتے ہیں انرجی ہمیں جو مل رہی ہے وہ تو ملتی نہیں ہے, اور ملتی ہے تو بہت مہنگی ہے, اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو کیا خواتین کا جو بزنس ہے وہ بھی واقعی افیکٹ ہو رہا ہے جو انرجی کی وجہ سے؟ اگر وہ کہتے ہیں بجلی ہے نہیں, اگر ہے تو بہت مہنگی ہے,
تو اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے اور کیا اس پہ؟ بالکل کیوں نہیں ہو رہا. ہر چیز میں نے کہا نا کہ ایک چیز اگر صحیح نہیں پراپر کام کرتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ امپیکٹ جو ہے وہ ہر چیز میں, اگر بجلی اگر آپ ایکسپینسو کریں گے, ٹیکس زیادہ کریں گے, تو اس کا کوئی نہ کوئی چیز ریفلیکٹ کرے گی. لوگ اس سے اتنا ہی ڈسکریج ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جتنا ڈسکریج ہوں گے تو پھر ان دا اینڈ آف دا ڈے اس کا ریزلٹ بھی آپ کو پتا چل جائے. تو جو انرجی کا جو کرائسس ہے, اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اب پانی سے بجلی بنائیں وہ سستی بنتی ہے, ہم تیل سے بنا رہے ہیں, کوئلے سے بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پرائسز زیادہ ہیں. اور گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی جو ہم جتنی چیزیں ہم جس سے جتنی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی ہم اسی مطابق سیل آؤٹ کریں گے. تو کیا واقعی جب خواتین جب یہ آپ کے انرجی کرائسس کی وجہ سے اسپیشلی انرجی کرائسس ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے؟ بالکل کیوں نہیں ہو رہا. وہ اگر کوئی بھی اگر آپ سوچیں نا کہ گھر میں کپڑے ہی بنا رہی ہے اور اس کی بہت چیز سلو ہو جاتی ہے نا, اگر وہ اپنی مطلب پراپر اس کے پاس مطلب الیکٹریسٹی کی پراپر اس کے پاس فیسیلیٹیشن نہ ہو. تو اس لیے یہ انرجی کرائسس جو ہیں یہ بالکل حل ہو سکتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی کہ نہیں ہو سکتے, اگر پراپر ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ اور ہر کوئی اس کو جو ہے ڈیسیجن میکرز جو ہیں ریلائز کر لیتے کہ ڈیمز کب بننے ہیں, کیا چیز ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل ہو سکتی ہیں. میڈم یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین بریک کے بعد گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. مینار پاکستان 1940 کی ایک اسپیشل یاد. 14 اگست آزادی کا وہ اسپیشل دن. بلوچستان قدرتی نظاروں سے ملبوس ایک اسپیشل داستان. سندھ ثقافت کی چاشنی میں ڈوبی ایک اسپیشل کہانی. پنجاب خوبصورت وادیوں میں بکھری ایک اسپیشل تاریخ. خیبر پختونخوا سر بلند پہاڑوں کے بیچ ایک اسپیشل خطہ. اور کچھ نایاب اور اسپیشل لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, سید ابو العلا مودودی, ڈاکٹر عبد القدیر خان, عبد الستار ایدھی, نعمت اللہ خان اور ان جیسے ہزاروں لوگ جن سے بنتا ہے ایک اسپیشل پاکستان. اور اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے اسپیشل ٹی وی, جس میں ہوگا وہ سب کچھ جو ہمیں بناتا ہے اسپیشل. اسپیشل ٹی وی, پاکستان کی سوچ. جی ناظرین ویلکم بیک. میڈم سحر ملک صاحب, میرا آپ سے جو کوشچن یہ ہے کہ جو میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے آج کے اس ایرا میں, 21st سینچری میں, 21ویں صدی میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا میڈیا کا رول ہے ایز اے بزنس وومن, پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کا رول پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, میڈیا جو ہے بالکل ایک بہت امپیکٹ ڈالتا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, کیونکہ وہ جو ہے نا امیج بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے. اوبویسلی وہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے بھی ریفلیکٹ کر سکتا ہے اور بری طریقے سے بھی اس چیز کو کر سکتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری جہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے تو لوگ جو ہے میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک میڈیا کو بہت پازیٹیولی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اور میڈم یہ سوشل میڈیا کا تو بہت ہو رہا ہے اب تو, جو ٹی وی وغیرہ ہیں, جو نیوز پیپر تھے, پرنٹ وغیرہ, پرنٹ میڈیا کو لوگ تھوڑا سا کم ٹرینڈ ہو گیا, اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا بھی رول جو کچھ سالوں میں کیسا رہا, اور اب آپ فیوچر میں کیسے دیکھتی ہیں اس کو, سوشل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو اسپیشلی ریفرنس ٹو دی بزنس؟ ہاں جی, دیکھیں سوشل میڈیا میں اب آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہر ان ٹرینڈ بندہ جو ہے وہ ایک موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کا وہ انفلوئنسر بنا لیتا ہے.
اور وہی بہت ایک ڈینجرس بات ہے. تو اس لیے جو ہے نا مینلی جو چیز ہے نا سوشل میڈیا جو ہے وہ بزنس شاید چیزیں اتنی بری نہ بھی ہوں, اور اگر شاید اتنی ہیں بھی تو میرے خیال میں ہمیشہ پازیٹیوٹی ہی میڈیا کو پلے کرنے کی ضرورت ہے, وہی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ بیلنس آؤٹ کر سکے ہماری سوسائٹی کو, کہ کچھ ایسا نہ سوشل میڈیا پہ آئے نہ ہمارے میڈیا پہ آئے جو انٹرنیشنلی بھی ہماری امیج کو جو ہے نا بہت کنٹرول کرے. اچھا میڈم, لیکن اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے کہ ایک بیچارہ جو آدمی کسی گاؤں میں دیہات بیٹھا ہے وہ اپنے موبائل پہ اپنی آواز کو کنوے کر سکتا ہے. جی تو یہ بھی اس کا ایک اچھا اسپیکٹ ہے. جی پازیٹیو, بالکل بہت پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم سوچیں کہ کس طرح ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر کس قسم کا ہمیں جو ہے کانٹینٹ جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے. اور تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میڈیا لاز ہیں, لاز بننے چاہیے اور جوڈیشری کا رول بڑا ہے ہمیں, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کوئی لاز بنائے جائیں یا جوڈیشری کو ایکٹیو کرنا چاہیے, کیا اس پہ آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل جی, بہت اچھی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, اور جب پالیسی میکنگ اگر اس کے ریلیٹڈ ہوگی کہ کس طرح کی ہماری امیج جو ہے وہ بہت پازیٹیو امیج جانا چاہیے, ایک سافٹ امیج پاکستان کو میڈیا بہت زیادہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے. اور جوڈیشری جو ہے اگر اکاؤنٹیبلٹی اتنی صحیح کر دے گی تو آئی تھنک کہ پھر اتنی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا میڈم, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, پاکستان میں نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں واقعی ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیسے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا وہ سب کے لیے ہونی چاہیے, تو آئی گیس کہ رول آف لا جو ہے نا وہ اس کو ہر کوئی اس کے انڈر ہی ہونا چاہیے. رول آف لا فار ایوری ون, اٹ شوڈ بی فار ایوری ون. تو اس لیے تو کیسے دیکھتی ہیں ابھی جو کرنٹ جو ہمارے حالات ہیں, جو ہر وقت یہ جو آپ ٹی وی پہ سنتی ہیں ہر جگہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو؟ آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتی ہیں اس میں اور فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی کے بارے؟ جی بالکل, بہت زیادہ ضرورت ہے, ہر جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے یا بالکل ہونی چاہیے, جو ہمارے بزنس مین ہیں یا بزنس وومن ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں وہ کہتے ہیں سب کی ہونی چاہیے. جی جی, جب آپ کہتی ہیں کہ سب کے لیے ہونی چاہیے تو پھر تو سیاستدان نہیں, رول آف لا کے انڈر ہی سب ہونے چاہیے. رول آف لا فار ایوری ون. اٹ شوڈ بی فار ایوری ون. اچھا میڈم, ایک اور جو آج کل جو ایز اے بزنس وومن آپ بتائیں کہ جو چکن ہے ہر گھر میں اس کو یوز کرنا چاہیے, اس کی پرائس 300 سے 600 650 پہ چلے گی, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا واقعی یہ جو ہمارا جو اینیمل پروٹین ہے ایک بہت سب سے چیپسٹ سورس ہے, تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں یہ جو اتنی آرٹیفیشل انفلیشن جو ہے نا یہ ہمیشہ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے, اور اگر اتنا ہم چکن کو ہی اگر اتنا زیادہ اس کی پرائسز کو اتنا زیادہ کر دیں گے تو اس کی جو ضرورت ایک میلز کو بھی ہے, بٹ فیمیل کی جو ایک اس کی ریچ سے جتنا باہر کرتے جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ ایشوز بھی اتنے زیادہ آئیں گے. ہماری ہر چیز اس میں جو ہے نا obviously انرجی لیول ہر چیز جو ہے اتنی ڈاؤن ہوتی جائے گی. obviously ایک پراپر پروٹین کی جو ڈیفیشنسی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے میجر پرابلم, جو کہ ہمیں بعد میں اس کی ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو میڈم آپ نے جیسے انفلیشن کی بات کی, مہنگائی کی بات کی, جیسے چکن کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, باقی بیسک ہاؤس ہولڈ ہیں اس میں بڑے سارے آئٹمز ہیں ان کی پرائسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئی, ڈالر کی وجہ سے. تو ڈالر کیونکہ دیکھیں میڈم, اگر آپ نے جو خواتین کا ایک جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کی کاسمیٹکس کی چیزیں بہت مہنگی ہیں, اور خواتین پریفر کرتی ہیں کہ جو کاسمیٹک کی چیزیں ہیں وہ باہر کی امپورٹڈ استعمال کریں. تو کیا خواتین کو یہ نہیں چاہیے کہ جو لوکل چیزیں ہیں کاسمیٹک کی وہ یوز کرنا شروع کریں؟ جی بالکل, I totally support that. بٹ بات یہ ہے کہ پھر ہمارے ہمیں میں نے کہا نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوکل پروڈکٹس کو اتنا اچھا ہونا چاہیے, اتنے اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. وہ اسٹینڈرڈ مینٹین ہوں گے تو کیوں کوئی باہر جا کے لے گا. اگر کاسمیٹک انڈسٹری کو کیسے دیکھتی ہے فیوچر, اس کا کیسا نظر آتا ہے کہ واقعی لوگ اب ایسا اگر ہم اپنی کاسمیٹک کی چیزیں خواتین جو ہے نا اگر پاکستانی پروڈکٹس کو لینا شروع کر دیں, میڈ ان پاکستان چیزیں لینا شروع کر دیں, تو اس سے جو ہمارا جو فارن ریزروز وہ بچ جائیں گے. تو کیا آپ دیکھتی ہیں فیوچر میں, یا ابھی آپ کو لگتا ہے کاسمیٹک انڈسٹری لوکل گرو کرتی ہے؟ صرف کاسمیٹک انڈسٹری تو نہیں, آئی ایم شیور اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم, کیونکہ ابھی جو ہے اس کے اوپر پراپر اتنا کام ہو ہی نہیں رہا. ہماری جو پراپر ٹریننگز ہیں یا پراپر پروڈکٹ کی اتنی کوالٹی ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ دیکھیے لوور اینڈ پہ تو obviously
बट हमने, जब आप कह रहे हैं ना कि बहुत इम्पैक्ट डालेगी कि इकोनॉमी सेव होगी, तो वो सिर्फ तभी होगा जब हाई एंड के ऊपर हम उतना इन चीजों को, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, कॉस्मेटिक का हो या जो भी बिजनेस हो। तो आई थिंक हमें अपने लोकल सप्लायर, हमारे लोकल प्रोडक्शन को ही हमने जो है ना, उसी को हमने इम्प्रूव करना है और अप टू द मार्क क्वालिटी का लेके। लेकिन जो कॉस्मेटिक की चीजें हैं जो लोकल जो बन रही हैं, उसमें वाकई कोई क्वालिटी का इशू होता है? कुछ खवातीन ये कहती है कि जो लोकल कॉस्मेटिक की चीजें हैं उनकी जो क्वालिटी उस लेवल की नहीं जो बाहर से चीजें इंपोर्ट होती हैं। क्या ये वाकई है? कुछ फर्क है या नहीं? आई एम श्योर, लेकिन द थिंग इज कि वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी बिल्कुल बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि कौन उसको कर रहा है अफोर्ड और कौन नहीं कर रहा। तो खाली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बाइकआउट इज नॉट समथिंग विच इज, हमें मेजरली हमें जो है ना अपनी ही जो है लोकल सप्लायर्स और लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को प्रमोट करने की जरूरत है। मैडम, मेरा आपसे प्रोग्राम के खात्मे पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप खवातीन को अगर उन्होंने नया बिजनेस शुरू करना है तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो आपके वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आए, और आप उसको कैसे फैसिलिटेट करेंगी? आपको पैगाम खवातीन को देना चाहेंगे, क्या आपका प्रोग्राम, क्या आपका मैसेज होगा कि कैसे आप उसको फैसिलिटेट कर रही हैं? तो आपको कोई पैगाम है? हाँ, इट्स जस्ट दैट के चेंबर इज अ अम्ब्रेला जो कि आपको विजन और आइडिया देता है, प्रॉपर ट्रेनिंग्स में हेल्प करता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है कि किस तरह आपने अपने बिजनेस को, और आपके लिए नेटवर्क डेवलप करता है। तो ऑब्वियसली यही बातें हैं जो आपके लिए चाहिए। जी मैडम साहर मलिक, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आज हमने मैडम साहर मलिक जो कि प्रेसिडेंट हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, उनसे गुफ्तगू की। आपने देखा कि खवातीन जो हैं इस माशरे में अब बहुत अहम रोल अदा करती हैं, चाहे वो बिजनेस का शोबा हो, चाहे वो सिविल सर्विस का शोबा हो, चाहे वो विलेज के वाले से देख लें, हर लेवल पर हमारी जो खवातीन हैं बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। हमें उनको हेल्प की जरूरत है, हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर नए सब्जेक्ट फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।